ڈاکٹر مختار احمد انصاری یہ وہ نام ہے جو مجاہدین آزادی کی فہرست میں یعنی فریڈم فائٹر کی فہرست میں سر فہرست ناموں میں شمار کیا جاتا ہے، اور یہ شخصیت کے کئی پہلو اپنے اندر رکھتی ہے۔ ایک بہترین ڈاکٹر، ایک بہترین سیاستداں اور ایک بہترین انسان، ایک بہترین انسانیت رکھنے والا، ایک بہترین مذہبی انسان شمار کیا جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر مختار احمد انصاری کے زندگی کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ جیسی عظیم الشان یونیورسٹی کے بانیوں میں آپ کا نام شمار کیا جاتا ہے۔ آج ان کی زندگی کو مختصراً ہم پڑھیں گے اور سمجھنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، تاکہ ان کی زندگی کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو بھی سنوار سکیں اور جانیں کہ ان عظیم شخصیتوں نے کون سی وہ قربانیاں پیش کیں جس کے نتیجے میں یہ اتنے عظیم سمجھے گئے۔ آئیے ڈاکٹر مختار احمد انصاری کی زندگی کے بارے میں بہت ہی مختصراً معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مختار احمد انصاری سچے محب الوطن، مخلص اور بے لوث انسان تھے۔ محب وطن مطلب وطن سے محبت کرنے والے، مخلص مطلب اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے، سنسیرٹی کے ساتھ کام کرنے والے، بے لوث یعنی بغیر کسی لالچ اور حرص کے کام کرنے والے۔ ان کی زندگی مومن کی زندگی کا آئینہ تھی۔ انہوں نے پوری زندگی انسانیت اور وطن کی خدمت میں صرف کر دیا۔ صرف کر دینا مطلب لگا دینا۔ ڈاکٹر مختار احمد انصاری 25 دسمبر 1880 عیسوی کو غازی پور کے یوسف پور محمد آباد قصبے میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو غازی پور محمد آباد یہ یو پی کا ایک قصبہ ہے جہاں ان کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم وکٹوریہ اسکول سے حاصل کی۔ اسی دوران ان کا خاندان حیدرآباد منتقل ہو گیا۔ وہ بچپن ہی سے بہت ذہین اور جفاکش تھے۔ ذہین مطلب انٹیلیجنٹ اور جفاکش مطلب محنتی، تو بچپن سے ہی محنتی تھے اور انٹیلیجنٹ تھے۔ وہ اپنے ساتھیوں کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ اسکول، کالج اور انگلستان میں اپنے 1-2 رشتہ داروں کی تعلیم کا خرچ برداشت کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اپنے کئی عزیزوں اور دوستوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ دوسروں کو سہارا دینے میں انہیں بڑی مسرت ہوتی تھی، خوشی ہوتی تھی ان کو دوسروں کو سہارا دینے میں۔ مدراس میڈیکل کالج سے ڈاکٹری کرنے کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم یعنی ہائر ایجوکیشن کے لیے انگلستان گئے یعنی انگلینڈ گئے۔ وہاں بھی انہوں نے اپنی قابلیت کا سکہ جمایا اور ایم ڈی اور ایس ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ یہ میڈیکل کی ڈگریاں ہوتی ہیں اور یہ انہوں نے وہاں پہ حاصل کی۔ انہوں نے لندن لاک ہاسپٹل اور چیرنگ کراس ہاسپٹل میں نمایاں خدمات انجام دی، تو اس میں وہاں کے بہت اہم عہدوں پر فائز کیے گئے۔ ہاسپٹل کے آج بھی ان کی یاد میں جو لاک ہاسپٹل ہے اس نے انصاری وارڈ کے نام سے ایک وارڈ بنایا ہے۔ ان کی ان کے اعزاز میں آج بھی وارڈ موجود ہے۔ ہندوستان آ کر وہ ملک و قوم کی خدمت میں مشغول ہو گئے۔ بیک وقت وہ کانگریس اور مسلم لیگ میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ یہ دونوں الگ الگ پارٹیاں ہیں جو کہ آزادی سے پہلے ہندوستان میں قائم تھیں اور اس کے بڑے بڑے عہدوں پر قائم رہے۔ جب وہ انگلستان میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تبھی ہندوستان کی جنگ آزادی میں شامل ہو گئے۔ جنگ بلقان میں زخمی ہونے والے ترک سپاہیوں کے علاج کے لیے وہ ہندوستانی ڈاکٹروں کا وفد لے کر ترکی گئے۔ تو اپنی ایک آرام کی زندگی جو انگلینڈ میں تھی اس کو چھوڑ کر کے انہوں نے آزادی کی جد و جہد کے لیے اپنے آپ کو لگایا اور انگلینڈ کو چھوڑ کر کے ہندوستان میں آئے اور دہلی میں پریکٹس شروع کی، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنی آرام دہ زندگی کو چھوڑ کر کے ہندوستان کی آزادی کے لیے سارے کام کیے۔ 1920 عیسوی میں جب مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان اختلافات بڑھے تو ڈاکٹر مختار احمد انصاری نے مسلم لیگ چھوڑ دی اور آخری دم تک کانگریس میں رہے۔ تو مسلم لیگ سے جب اختلافات کانگریس کے ہوئے تو انہوں نے بجائے اس کے کہ مسلم لیگ جو کہ ایک مسلم پارٹی تھی اس کو اپناتے، انہوں نے وطن کی خاطر کانگریس کو اپنایا، اور مسلم لیگ کے بہت ساری باتوں سے ان کو کیونکہ اختلاف تھا اس وجہ سے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بانیوں میں شامل تھے۔ بانی مطلب فاؤنڈرز میں شامل تھے۔ 1927 عیسوی میں حکیم اجمل خان کے انتقال کے بعد وہ جامعہ کے چانسلر بنے۔ ان کی گاندھی جی سے گہری دوستی تھی۔ جب بھی گاندھی جی دہلی آتے تو ان کے مکان دارالسلام واقع انصاری روڈ میں قیام کرتے، تو ان کے نام سے ایک روڈ بھی موجود ہے، انصاری روڈ ان کے نام سے موجود ہے آج بھی۔ 1927 عیسوی میں کانگریس کے کل ہند اجلاس کی انہوں نے صدارت کی اور کئی مرتبہ پارٹی کے سیکریٹری جنرل بھی رہے، یعنی کانگریس کے اندر ان کو ایک بہت اہم مقام حاصل تھا۔
1918 عیسوی میں جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تو انگریزوں نے ترکی اور دیگر ممالک میں پھوٹ ڈال کر وہاں قبضہ کرنے کی سازش کی۔ ڈاکٹر انصاری پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے قوم کو اس خطرے کی خبر دی اور یہ بات ذہن نشین کرا دی کہ اگر انگریزوں نے ان ملکوں پر قبضہ کر لیا تو ہندوستان کبھی آزاد نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے علی برادران اور گاندھی جی کے ساتھ مل کر خلافت اور ترک موالات کی تحریک شروع کی۔ علی برادران آپ جانتے ہیں کہ شوکت علی اور محمد علی جوہر کے دونوں بھائیوں کو علی برادران کہا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ اور گاندھی جی کے ساتھ مل کر انہوں نے خلافت موومنٹ جو اس وقت چل رہا تھا، خلافت کی جو تحریک چل رہی تھی، اور ترک موالات موومنٹ جو چل رہا تھا، نان کوپریشن موومنٹ جو چل رہا تھا، ان دونوں میں جو ہے انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ ہندو اور مسلمانوں کے متحد ہو کر آزادی وطن کے لیے آواز بلند کی۔ ملک کے گوشے گوشے میں انگریزوں کے خلاف جلوسوں اور جلسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو جلوس میں بھی شامل ہوئے، جلسوں میں بھی شامل ہوئے۔ ڈاکٹر انصاری ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے، تو ہندو مسلم یونائٹی اور اتحاد کے جو ہے یہ بہت دعوے دار تھے اور بہت زیادہ اس کی کوشش کیا کرتے تھے۔ انہوں نے دو قومی نظریہ پیش کرنے والوں کی کھل کر مخالفت کی، تو ٹو نیشن تھیوری جو تھی، تو جس کی وجہ سے پاکستان کی بنیاد پڑی، اس کے یہ جو ہے کھل کر انہوں نے اگینسٹ گئے، اس کی مخالفت کی۔ 1930 عیسوی اور 1933 عیسوی میں سول نافرمانی کی تحریکوں کے سلسلے میں کئی مرتبہ جیل گئے۔ قید و بند کی صعوبتوں کے باعث ان کی صحت خراب ہو گئی اور انہیں دل کا عارضہ ہو گیا اور انہیں دل کی بیماری ہو گئی تھی، بار بار قید و بند اور پریزن میں ڈالے جانے کی وجہ سے۔ 1936 عیسوی میں وہ مسوری سے دہلی ریل گاڑی سے آ رہے تھے، انہیں دل کا دورہ پڑا اور انتقال کر گئے۔ ان کی تدفین جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قبرستان میں کی گئی۔ وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ان کی یاد ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ ہم نے بہت ہی مختصراً ڈاکٹر مختار احمد انصاری کی زندگی کے بارے میں پڑھا، اور مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ کو اور بہت سی کتابیں، دیگر کتابیں مجاہدین پر جو لکھی گئی، اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ مختار احمد انصاری ایک ایسا نام ہے جو کبھی ہمارے ذہنوں سے نکلنے والا نہیں ہے انشاءاللہ، اور ڈاکٹر مختار احمد انصاری کے خاندان آج بھی کسی نہ کسی طور پر ان کا خاندان جو ہے سیاست میں اور پولیٹکس میں لگا ہوا ہے۔ حامد انصاری وائس پریزیڈنٹ، فارمر وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ انہی کے خاندان کے فرد ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے صبغت اللہ انصاری ہیں اور مختار انصاری ہیں، ان کے پوتے ہیں یہ لوگ، تو افضل انصاری ہیں، یہ سب انہی کے خاندان کے افراد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ان کی زندگی سے متعلق مزید معلومات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ان کی زندگی وہ کون سے راز تھے جن کی بنیاد پر اس طرح کی کامیابی انہوں نے حاصل کی، اور ہم اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کر سکیں۔ یہ وہ عظیم شخصیتیں ہیں جنہوں نے نہ صرف ملک کے لیے بلکہ قوم کے لیے وہ خدمات انجام دی ہیں جن کا بدلہ سوائے اللہ تعالیٰ کے ہم نہیں دے سکتے، لہٰذا ہمیں ان کی زندگی سے انسپریشن حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی معلومات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے شکریہ۔